الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قرآن کریم کی 10ویں صورت ہے سورہ یونس۔ اس صورت میں 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ رب العزت خاص طور پر اسلام کے بنیادی مقاصد کو، ضروریات کو بیان فرماتا ہے، جیسے وحدانیت ہے، اللہ کے تنہا ہونے کے بارے میں، رسالت کے، انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ۔ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ذکر فرمایا۔ چنانچہ اس صورت میں بھی اللہ رب العزت مختلف انداز میں ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے اور کئی طرح سے استدلال کر کے اللہ رب العزت اپنے قدرتوں کو ذہن نشین فرمایا ہے، اور اس کے ضمن میں کچھ واقعات اور قصوں کو بھی بیان فرمایا جو بہت ہی عبرت خیز ہیں اور امت کے لیے سبق آموز ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف فریق جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، یعنی فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ بھی یہاں موجود ہے، اور فرعون کی توبہ کا بھی تذکرہ ہے جو اس نے غرغرہ کی حالت میں توبہ کی تھی، ان سب کا تذکرہ قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور اسی طرح اور دیگر 2 نبیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے آیت نمبر 71 میں، اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے آیت نمبر 98 میں، اور اس صورت کا نام بھی خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے رکھا گیا ہے۔ اور خاص طور پر ایک بات جو قابل غور ہے اور سمجھنے کی ہے اور توجہ دینے کی ہے کہ اس صورت میں ان 3 انبیاء علیہ السلام کے مخالفین کے انجام کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ لوگ کیسے ہلاک ہوئے، ان لوگوں کی عاقبت کیسی تھی، ان لوگوں کا انجام کیسا تھا۔ یہ سب اس لیے بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر مشرکین مکہ بھی ان غلط قسم کے طریقوں سے باز نہ آئے، دور نہ ہو جائے، اور اسی طرح ہٹ درمی کرتے رہے اور ضد میں ڈٹے رہے، مصر ہو جائے، تو وہ بھی کان کھول کے سن لے کہ ان کا بھی انجام اسی طرح ہوگا، ان کی عاقبت بھی اسی طرح برباد ہو جائے گی، ان کی ہلاکت طے ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سبق سکھانے کے لیے ان 3 انبیاء علیہ السلام کے مخالفین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بہرحال یہی پوری صورت کا خلاصہ ہے اور مضامین ٹاپکس کا ایک خاکہ ہے۔ اگر ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، ذہن نشین کر لیں گے، تو ہم اس صورت کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔